اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں ہمیرا منافقہ مچن، اس کا بھائی فیاض چوچی خسرا اور اس کے خاندان کے بارے میں بات کروں گی۔ 303 کی یہ گولی ان سب کے لیے، اس لیے کہ اس نے اپنے خاندان کو ساتھ ملا کر اماں جی اور سنورا کے گھر کی جو خفیہ ویڈیو بنائی، آپ اس کی تصاویر دیکھ لیجئے۔ یہ سب تصویریں دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان کے ماں باپ کتنے گھٹیا قسم کے ہیں، ان کی تربیت انہیں کیا کہتی ہے۔ اپنی بہنوں کے لیے یہ چوچی خسرا کیا ہے اور سنورا کے لیے اس نے کیا کیا، علی ویر کی والدہ محترمہ کے لیے اس نے کیا کیا۔ کیا وہ اس کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ اس کی بہن نہیں ہے؟ پر یہ سب کچھ کروانے والا کون ہے؟ وہی پڑوا، علی ویر منافق۔ کیا یہاں اسے نظر نہیں آتا کہ اس کی والدہ محترمہ اور بہن کو باہر کے لوگ کس طرح سوشل میڈیا پر ذلیل و خوار کر رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے ان خبیث اور ذلیل لوگوں کی خباثت اور وہ تصاویر۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنی ویڈیو کی جانب بڑھوں، آپ فیاض چوچی خسرے کی گھٹیا حرکت اور وہ ویڈیو جو اس نے خفیہ طور پر بنائی علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے گھر کی، جو ایک کرائم ہے اور ان پر باقاعدہ FIR بنتی ہے۔ اس کی تفصیل میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، بس ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے۔ ان کے کرتب اور ان کی گھٹیا حرکات۔ لیکن یہاں پر ابھی آپ ان کے ناظرین کرام کے کمنٹس پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے اور سن لیجئے۔ تو یہ ہیں ان کے کمنٹس۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔
اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے حقوق العباد میں ڈرتے رہا کریں، اس بات سے کہ کوئی آپ کی شکایت خالق حقیقی سے نہ کرتے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد ایسے حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور حقوق العباد وہ حقوق ہیں جس کا تعلق انسانوں سے ہے، بندوں سے ہے، صلہ رحمی کے رشتوں سے ہے، خون کے رشتوں سے ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں تخفیف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد میں نہیں۔ جہاں تک کہ جس نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، جب تک وہ آدمی اسے معاف نہیں کرے گا تو میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے علی ویر منافق پڑھوے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ جب تک تمہاری والدہ محترمہ تمہیں معاف نہیں کریں گی تو خدا تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم دونوں میاں بیوی، تم لوگوں نے مل کر جو زیادتی کی ہے ان کے ساتھ، اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اسی کڑکی میں جس طرح تم پھڑ پھڑا رہے ہو، یہ اسی طرح ساری زندگی پھڑ پھڑاتے رہو گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، تمہاری والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ جاؤ معافی مانگو اور ان کا یوٹیوب اعزاز سلور بٹن انہیں واپس کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ معزز ناظرین، میں آج اپنی اس ویڈیو میں حمیرہ منافقہ مچن اور فیاض چوچی کے بارے میں بات کروں گی، اور ان دونوں کے پیچھے ان کا کنجر خاندان۔ آج کی گولی اسپیشل ان سب کے لیے 303، کیونکہ ان سب نے مل کر علی ویر منافق پڑوے کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اتنا ذلیل و خوار اور رسوا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کرتب کیے، کیا کیا ٹرک کیے، میری اس ویڈیو میں آج وہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ اپنے آپ میں ہی کتنے ذلیل، کتنے گھٹیا، بے غیرت اور خبیث قسم کے لوگ ہیں۔ ورلڈ وائڈ یوٹیوب دنیا میں یہ بالکل ننگے ہو چکے ہیں، لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو نیچر لباس میں ہیں۔ ان کے ڈھیٹ پن کا اندازہ لگا لیجیے آپ کہ یوٹیوب کے 2 پیسوں کی چمک نے ان سب کی آنکھیں چندیا دی ہیں۔ معزز ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے حمیرہ منافقہ مچن اور فیاض چوچی خسرے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ 5 بچوں کی ماں عظمیٰ، اس گاؤں کے گداگر جو ان کے ساتھ مل کر انہیں ان کے مکان کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ان سب نے مل کر باقاعدہ ان کی ویڈیو بنائی خفیہ طور پر۔ ابھی وہ میں جگہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جدھر آنٹی جی، بھائی علی کی امی جی اور باجو رہتی ہیں۔ بھائی یہ ہیں وہ چولہے، یہ واش روم، یہ دیکھیں تو یہ ان کا جدھر رہتی ہیں یہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں اوپر سے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں جس جگہ پہ جس طرح کے ماحول میں وہ رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جدھر سبزی لگائی ہوئی تھی،
یہ ان کا سامان پڑا ہے، سامنے سلنڈر پڑا ہے ان کا، وہ دیکھیں، یہ ان کا بھی چولہا ادھر پڑا ہے، یہ ان کی سبزی دیکھیں جی، یہ سبزی ہے، یہ نلکا لگایا ہوا تھا، یہ ان کا جس روم میں رہتی ہیں، یہ سامنے والا جدھر آپس نور آئی ہوئی تھی سامان رکھنے، ابھی بھی یہ ان کا سامان ادھر ہی ہے، وہ سامنے سلنڈر پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں، اور یہ ان کے چولہے ہیں، چولہا پڑا ہوا ہے ادھر سامنے، یہ حالت ہے اب، اور یہ ادھر ان لوگوں نے اپنی سبزی لگائی ہوئی تھی، اماں اور باجو نے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے فیاض بائی عرف چوچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ تعالیٰ ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے، اور سن، انسان ہے اپنی حد میں رہ کر بات کر، اللہ اکبر کہہ کر بات کر، اور جب ویڈیو بنانے لگتے ہو تو سوچ لیا کرو کہ تم نے اس ویڈیو میں کیا کہنا ہے، کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں، کیونکہ جب انسان کے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں تو انسان ان لفظوں کا پابند ہو جاتا ہے، اور جس طرح کے الفاظ تم آج کل استعمال کر رہے ہو، بہتر ہے کہ تم اپنی داڑھی منڈوا لو۔ معزز ناظرین، میں نے آج فیاض بائی چوچی کے چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے خوشیاں ہمارے گھر لوٹ ہی آئیں۔ فیاض چوچی عرف خسرے، کیسی خوشیاں؟ تھانے سے تو تمہارے بہنوئی کی اتنی چترول ہوئی ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ تم نے خود ہی تھانے میں درخواست دے کر اپنے بہنوئی علی ویر منافق کو چتروں اور لتروں سے خاطر تواضع کروائی، آخر کار وہ تمہارا بہنوئی ٹھہرا، تو اس طرح کی حرکات تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تمہارے اپنے گھر میں تو پہلے ہی اس کی کتے جتنی عزت نہیں، اور اب تم اسے تھانے تک گھسیٹ کر لے گئے، اور پھر کتنے دن وہ بستر پر پڑا رہا، کومنٹس کر کے ضرور بتانا۔ اور اب تیار ہو جاؤ، تمہاری باری ہے، پھر دیکھنا واقعی خوشیاں تمہارے گھر لوٹ ہی آئیں گی۔ اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے پچھلے دنوں کیا کچھ کیا، لوگوں کے ساتھ مل کر اور اپنی ماں کے ساتھ۔ FIR تو بنتی ہے، اور تم نے ان کے گھر کی چھپ کر جو خفیہ طور پر ویڈیو بنائی جس میں بہن سنورا اپنے گھر میں کام کر رہی تھیں، تو اس طرح خفیہ چھپ کر ویڈیو بنانا یہ ایک قانونی جرم ہے۔ اور ساتھ میں تمہاری دوست عظمیٰ جو 5-6 بچوں کی ماں ہے، جو تمہیں موقع کی نشاندہی کر رہی تھی، شاہد کی بیوی، تو اس FIR میں مین پرسن ایک فیاض چوچی تم ہو، ایک تمہاری ماں شاہد اور شاہد کی بیوی عظمیٰ۔ معزز ناظرین، میں فیاض بائی چوچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، چوچی خسرے، تمہارے لیے UK سے بہت بڑے گفٹ کی تیاری شروع، باغ چوچی باغ۔ فیاض بائی چوچی خسرے، ایک بات تو بتاؤ کہ جس دن تم اماں جی اور بہن سنورا کے گھر کی خفیہ طور پر چوری چوری ویڈیو بنا رہے تھے، اس وقت ان کے نلکے کے نیچے تمہاری بہن یا ماں نہا رہی ہوتی تو پھر کومنٹس کر کے ضرور بتانا، یا چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دینا، جیسے ایزی سمجھو، لیکن اس کوشچن کا جواب ضرور دینا۔ اور اس طرح کی ویڈیو بنا کر آپ اپنے ناظرین کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا کیا امیج دکھا رہے ہو؟ صرف ویو لینے کی خاطر کہ چلو پیسے آئیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو مالک اور رازق ہے،
اور وہ کیڑوں کو بھی پتھروں میں ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ انسان کو تو ہر حال میں اپنے خالق اور مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی نہر کے کنارے کے قریب تھی تو ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی، یعنی مینڈک نے چیونٹی کو دانے سمیت نگل لیا اور پھر دوبارہ پانی میں داخل ہو گیا۔ مینڈک پانی میں کافی دیر تک رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد مینڈک پانی سے نکلا، اس نے اپنا منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، البتہ اس کے ساتھ وہ دانہ نہیں تھا۔ معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلا کر معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے اور وہ کہاں گئی تھی، جس پر چیونٹی نے بتایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ جو سمندر کی تہ میں ایک بہت بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے روزی کی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ اس لیے میں ان کی روزی اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے تاکہ وہ مجھے لے جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ مینڈک مجھے یہاں سے لے جا کر اپنا منہ پتھر کے سوراخ کے خانے میں کھول دیتا ہے تو میں اس پتھر میں داخل ہو جاتی ہوں، پھر میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ کے قریب آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ میں لے کر پھر کنارے پر پہنچا دیتا ہے۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ان کیڑوں کی کوئی تسبیح سنی؟ چیونٹی نے انہیں جو بتایا اس کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتی، سبحان اللہ، رازق ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق کو سمندر میں بھی رزق پہنچاتی ہے۔ تو پھر ہم انسان رزق کے لیے جائز ناجائز کے فرق کو بلا کر حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر اس کے پیچھے بھاگنے میں کیوں لگے ہیں؟ اس لیے میں فیاض عرف چوچی سے کہتی ہوں، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے فیاض چوچی، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑاؤ، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔